یہاں تک کہنے کے بعد حجاج بن یوسف ذرا رکا، پھر کہتا چلا گیا، کہنے لگا، اے اہل کوفہ، اللہ تعالیٰ نے تم جیسے لوگوں کی مثال قرآن مقدس میں اس قریے سے دی ہے جو نہایت امن و سکون میں تھا اور ہر جگہ سے نہایت اطمینان اور صبر کے ساتھ ماکولات اسے پہنچا کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، بس اللہ تعالیٰ نے اس قریہ اور بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ایسا ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ اہل کوفہ، تم لوگ بھی اس بستی کے باشندوں کی طرح ہو، بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی حالت درست کر لو اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں ایسی اذیت کا مزہ چکھاؤں گا کہ تم باز آ جاؤ گے اور تمہیں خشک خاردار ببول کے درخت کی طرح قطع کروں گا، پھر تم موتی ہو جاؤ گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یا تو تم میرے ہاتھوں انصاف قبول کرو، فتنہ فساد اور جھوٹی افواہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ معمولی قطع و برید کیا شے ہے، میں تلوار سے تمہاری ایسی قطع و برید کروں گا کہ تمہاری عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، اور جب تک تم ان کی غیر آئینی باتوں کو ترک نہ کرو گے اور ان باتوں سے باز نہ رہو گے، تمہاری بیخکنی کرتا رہوں گا۔ تم میں سے کوئی شخص سوار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، اگر باغیوں کو ان کی بغاوت اور سرکشی راس آ گئی اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تو نہ خراج وصول ہوگا اور نہ دشمنوں سے کوئی لڑنے والا رہے گا۔ مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ تم لوگ ہمارے جرنیل محلب کے لشکر سے بھاگ کر واپس کوفہ اور بصرہ آ گئے ہو، حکم عدولی کر کے اپنے شہروں میں آرام کر رہے ہو۔ میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے 3 دن بعد جس شخص کو میں یہاں دیکھوں گا اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس تقریر کے بعد ایک شخص کو جس کا نام ابن سعید تھا حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا اور حجاج سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ حجاج نے جب انکار کیا تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے ہے۔ یہ خبر سن کر حجاج بن یوسف کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں آگ برسانے لگی۔ اس نے ابن سعید کو مخاطب کیا، اے دشمن، کیا تو امیر المؤمنین کے قاتلوں میں شامل تھا؟ جب اس شخص نے حامی بھر لی تب غصے میں حجاج بن یوسف نے اپنی تلوار کھینچی اور اس شخص کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ جس وقت حجاج بن یوسف اہل کوفہ سے مخاطب ہو رہا تھا تب اس کو ایک خط پیش کیا گیا جو امیر المؤمنین عبد الملک کی طرف سے تھا۔ خط میں دراصل اہل کوفہ کو مخاطب کیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے خط پڑھنے کے لیے کہا۔ پڑھنے والا پڑھنے لگا اور بول اٹھا، اما بعد، السلام علیکم، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ پڑھنے والا یہیں تک کہہ پایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے اسے وہیں روک دیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غضب میں کہنا شروع کیا، اے نافرمانو، تم اتنے باغی اور سرکش ہو چکے ہو کہ امیر المؤمنین نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور تم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں کہ تم امیر المؤمنین کے سلام کا جواب دو۔ یہ اخلاق اموی عورت کے لونڈوں کا ہے۔ ٹھہرو، بخدا اب میں تمہیں کچھ اور اخلاق سکھاؤں گا۔ اور جو شخص یہ خط پڑھ رہا تھا اسے حکم دیا کہ پھر ابتدا سے پڑھے۔ چنانچہ جب خط شروع سے پڑھا جانے لگا اور السلام علیکم پڑھا گیا تو سارے لوگوں نے بلند آواز میں سلام کا جواب دیا۔ حجاج بن یوسف کی تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ لوگ جو جنگ کے قابل تھے دھڑا دھڑ اپنے گھروں سے نکل کر دریائے فرات کو عبور کر کے محلب کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ دریا کو عبور کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو ایک پل تعمیر کرانا پڑا۔ کوفہ کے بعد حجاج بن یوسف نے بصرہ میں بھی ایسی تقریر کی اور وہاں سے بھی لوگ دھڑا دھڑ گروہ در گروہ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے محلب کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح حجاج بن یوسف کی دلیری اور دانش مندی اور جرت مندی کی وجہ سے محلب کے لشکر میں اضافہ ہوا اور وہ خوارج کو قابو کرنے میں کامیاب ہوا۔ خلیفہ عبد الملک حجاج بن یوسف کی اس کارروائی اور کارگزاری سے ایسا خوش ہوا کہ اس نے عراق کے علاوہ خراسان اور سندھ اور ایران کا جس قدر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس کا اسے والی اور گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج بن یوسف چونکہ خارجیوں کے خلاف کی کارگزاری سے بڑا خوش تھا لہٰذا اپنی طرف سے اس نے محلب کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سردار محمد بن ہارون تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، آنے والے مہربانوں، کوفہ کے لوگ چونکہ بنیادی طور پر شرپسند ہیں لہٰذا ان کے شر سے بچنے کے لیے کوفہ اور بصرہ کے درمیان حجاج بن یوسف نے ایک نیا شہر آباد کیا۔ اس شہر کا نام اس نے واسط رکھا ہے۔ یہ شہر تعمیر ہو چکا ہے، بس اس کی مسجد کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند یوم تک حجاج بن یوسف کوفے سے نکل کر واسط میں چلا جائے گا اور اس کو اپنا صدر مقام بنائے گا۔ واسط کے اندر اس نے ایک بہترین شامی لشکر مقیم کیا ہے، اس لیے کہ وہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں پر یقین نہیں رکھتا، لہٰذا وہ سپاہیوں کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے تاکہ کہیں بغاوت اٹھ کھڑی ہو تو اسے ان کی مدد سے کچلا جا سکے۔ شروع میں کوفہ روئے زمین کی ایک عجیب اور محیر العقول بستی نظر آتی تھی۔ عبداللہ بن سبا اور ہر ایک سازشی گروہ کو کوفہ ہی میں کامیابی حاصل ہوئی۔
اہل کوفہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں پیش تھے۔ اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ شیدائی اور فدائی نظر آتے تھے۔ اہل کوفہ ہی نے سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا اور وہی ان کی بہت سی ناکامیوں کا باعث بنے۔ اہل کوفہ نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزار پہنچایا، پھر اہل کوفہ ہی خون علی کا مطالبہ اور خلافت حسین کے لیے آمادہ ہوئے۔ اہل کوفہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنے اور انہوں نے بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں ان کو شہید کرایا۔ اس کے بعد اہل کوفہ ہی نے خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ لینے پر سب سے بڑھ کر آمادگی اور استادگی اختیار کی اور پھر حیرت انگیز طور پر اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے اہل بیت کے سب سے بڑے حامی مختار بن عبیدہ کے خلاف کوشش کی اور مصعب بن زبیر کو کوفہ پر حملہ آور کروا کر مختار کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ ہی تھے جو مصعب بن زبیر کے قتل کا باعث بنے۔ اہل کوفہ ہی نے اپنی شجاعت اور جرت کے نمونے بھی دکھائے، لیکن ساتھ ہی ان کی بزدلی کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو نہایت بے جگری کے ساتھ قتل کروایا اور کوفہ کے حاکموں کی علل اعلان مخالفت کی، لیکن کبھی اس طرح مروب اور خوفزدہ ہوئے کہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ عمراء کوفہ کے ہر ایک جابرانہ حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ اس قسم کی متضاد کیفیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے ہم کوفہ کے باشندوں کی حالت اور حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کوفہ ان لوگوں کی چھاونی بنائی گئی تھی جو ایرانی سلطنت کے مقابلے میں برسر پیکار تھے۔ اس لشکر میں ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو حجاز، یمن اور حضرت وغیرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ فاروق اعظم کے اعلان عام پر مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہوئے اور پھر ان کے حکم کے مطابق عراق کی طرف بھیج دیے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عرب کے ان صوبوں کے باشندے تھے جو عراق کی سرحد پر واقع تھے اور مدینہ کی نسبت کوفہ یا بصرہ سے قریب تر تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ سے کوئی خصوصی تعلق ان کو حاصل نہ ہو سکا تھا، نہ انہوں نے کبھی مدینہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبان تو عربی تھی لیکن وہ مجوسی سلطنت کی رعایا تھے اور اب مسلمان ہو کر اور مسلمانوں کے طرز حکومت کو بہتر پا کر دل سے مسلمانوں کے حامی ہو گئے تھے اور مسلمانوں سے مل کر ایرانیوں سے لڑتے تھے۔ کچھ سردار تھے جو مدینہ میں رہنے والے مہاجرین اور انصار میں تھے۔ جب اس لشکر کی چھاونی کوفہ قرار پائی اور خلیفہ وقت کا نائب اور عراق لشکر کا سپہ سالار کوفہ میں رہنے لگا تو ایرانی شہروں کے بہت سے شہریوں کو ان کی ضرورت نے کوفہ سے تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا اور ایرانیوں کی بھی ایک جماعت کوفہ میں رہنے لگی۔ عرب کے ریگستانوں کی زاہدانہ زندگی کے مقابلے میں نوشیروان کے کاؤس کے خسرو کے ملکوں کو فتح کرنے والے لشکروں کی فاتحانہ اور حاکمانہ زندگی جو کوفہ میں بسر ہوئی تھی یقیناً بہت خوشگوار ہوگی۔ مال غنیمت کی فراوانی بھی ضرور محرک ہوگی۔ لہٰذا اس مجموعہ تضاد لشکر کا اکثر و بیشتر حصہ کوفہ میں ہی زمین گیر ہو کر رہ گیا اور کوفہ نہ صرف ایک فوجی چھاونی اور عارضی قرارگاہ رہا بلکہ بہت جلد ایک عظیم الشان شہر بن گیا۔ بالآخر اس نے دارالسلطنت اور دارالخلافہ کی صورت اختیار کر لی۔ شہر کی آبادی میں چونکہ لشکریوں کا بڑا عنصر شامل تھا اور علم و تعلیم، درس و تدریس اور تہذیب و اخلاق کے سامان بہت ہی کم تھے، لہٰذا مجموعی طور پر شہر کا مزاج متلون اور اخلاقی حالت متغیر رہی۔ ظاہر ہے ایسی بستی میں علوم اور معقولات اور فہم و تدبر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن جذبات سے خوب کام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اہل کوفہ ہمیشہ جذبات کے محکوم اور مغلوب رہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا جذبات سے مغلوب ہو کر متاثر ہو کے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص نے ان کو مشتعل کرنا چاہا مشتعل کر دیا، جس شخص نے ان کو رضامند کرنا چاہا وہ رضامند ہو گئے، جب ان کو ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے، جب ان کو کسی کا مخالف بنایا گیا تو وہ فوراً مخالفت پر آمادہ ہو گئے، جب ان کو بہادر بنایا گیا تو وہ بہادر ہو گئے، جب ان کو بے وفائی پر آمادہ کیا گیا وہ بے وفا بن گئے، اور جب وفاداری یاد دلائی گئی تو وفاداری کی شرائط پوری کرنے لگے۔ اس دور میں کوفہ میں جذبات تھے، دماغ نہ تھا، جوش تھا مگر عقل نہ تھی، خروش تھا مگر غور و فکر نہ تھا۔ ایسی حالت میں کوفہ سے انہی باتوں کی توقع ہو سکتی تھی جو ظہور میں آئیں۔ جب چند نسلیں گزر گئیں اور زمانے کے خوارج نے اس مختلف اجزائے مجموعہ کو کیمیائی امتیاز سے ایک خاص مزاج دے دیا تو پھر کوفہ کی یہ متلون مزاجی بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ سردار محمد بن ہارون نمری، زیاد بن ایوب اور بلال بن بشر شاید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے کہ عین اسی لمحے خیمے میں خریم بن عمر داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے ہارون نمری نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔
خریم جب وہاں بیٹھ گیا تب آنے والوں نے جو حالات کہے تھے وہ تفصیل کے ساتھ اس نے خریم بن عمر سے کہے۔ سارے حالات سننے کے بعد خریم بن عمر کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی۔ اس کے بعد اس نے ہارون نمری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، میرا اندازہ ہے کہ میرے آنے تک آپ نے ان دونوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لی ہوگی، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے بیٹے، میں نے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو نہیں کی، مجھے تمہارا انتظار تھا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے بس اتنی ہی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ خالی وقت میں انہیں حجاج بن یوسف کے ماضی کے حالات سناتا رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ خریم بن عمر نے پہلے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد اپنے سامنے بیٹھے آنے والے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری بستی کے کس شخص کے جانور چوری ہوئے ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک جھٹ سے بول پڑا، ہماری بستی کا ایک شخص ہے، بڑا شریف انسان ہے، نام اس کا ابو فضا ہے، اس کے جانور چوری ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جانور اسے واپس ملیں، کیونکہ انہی سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے، ورنہ بیچارہ فاقوں سے مر جائے گا۔ بکریوں کا دودھ بیچ کر گزر بسر کرنے والا انسان ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں یہ کام کروں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جانوروں کا کھرا محفوظ کیا ہوا ہے؟ بڑے غور سے انہیں دیکھتے ہوئے خریم بن عمر نے ان سے پوچھا۔ بالکل، کھرا ہم نے ابو فضا کے گھر کے اندر اور اس کے گھر کے باہر گلی کے اندر بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کھرے کو ہماری بستی کا ایک کھوجی جو اس کام میں اتنا ماہر نہیں ہے وہ دریا تک لے گیا تھا۔ دریا کے پاس بھی ہم نے کھرا محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے کچھ محافظ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب بولیں کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد خریم بن عمر اور محمد بن ہارون نمری تھوڑی دیر تک آپس میں بڑی رازدارانہ گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد سردار ہارون نمری نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم آج کی رات میرے مہمان خانے میں بسر کرو، کل صبح خریم بن عمر تمہارے ساتھ جائے گا۔ میری بستی کے کچھ مسلح جوان بھی ہوں گے تاکہ جانور چرانے والوں کو اگر خبر ہو تو وہ خریم بن عمر پر حملہ آور نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ خریم بن عمر تمہارا یہ کام بڑی آسانی سے کر دے گا۔ ہارون نمری کا یہ جواب سن کر آنے والے دونوں نوجوان مطمئن ہو گئے تھے۔ اس پر خریم بن عمر اٹھ کھڑا ہوا، سردار اب میں جاتا ہوں، کل صبح میں آپ کی حویلی پہنچ جاؤں گا اور ان دونوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہارون نمری نے خریم بن عمر کا ہاتھ پکڑ کر پھر نشست پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، نہیں بیٹے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا۔ خریم بن عمر مان گیا تھا۔ ہارون نمری دیوار خانے سے نکل گیا تاکہ اپنے اہل خانہ کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہے۔ اگلے روز فجر کی نماز کے فوراً بعد خریم بن عمر اپنی بستی کے کچھ مسلح جوانوں کو ساتھ لے کر آنے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ سورج جب چڑھ کر تھوڑا سا اوپر آیا وہ ان دونوں جوانوں کی بستی میں داخل ہوئے۔ ابو فضا نام کے جس شخص کے جانور چوری ہوئے تھے، خریم بن عمر نے جانوروں کا کھرا اس کے گھر میں دیکھا، پھر گلی میں آ کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس بستی کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ دریا کی طرف ہو لیا۔ کھرے کو وہ بڑے غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ جس جگہ دریا کے کنارے کھرے کو محفوظ کیا گیا تھا وہاں بھی اس نے کھرے کا جائزہ لیا، پھر اس جگہ کے چاروں طرف گھومتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ چوری ہونے والے جانوروں کے پاؤں کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے کھرا ڈھونڈ لیا اور دریا کے کنارے کنارے ہو لیا۔ باقی سب لوگ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے وادی طبل میں داخل ہوئے۔ اب خریم بن عمر کے آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس نے جانوروں کے کھروں کو خوب پہچان لیا تھا، یہاں تک کہ وہ وادی طبل کے ایک ایسے مکان کے سامنے آئے جو بستی سے باہر الگ تھلگ تھا۔ اس مکان کے قریب خریم بن عمر رک گیا، پھر جس قدر لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، چوری ہونے والے جانور اس مکان کے اندر ہیں، آؤ مکان کے دروازے پر دستک دیں۔ چوری ہونے والے جانوروں کا مالک ابو فضا ساتھ ہے، یہ اپنے جانوروں کو پہچان لے گا۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو لوگ بڑی بے باکی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ابو فضا چلا پڑا، اس لیے کہ اس کے جانور اس کے دائیں جانب بندھے ہوئے تھے۔ زور زور سے وہ پکارنے لگا، یہی میرے جانور ہیں۔ اتنے میں کچھ مسلح جوان اندر سے نکل آئے اور ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم سب اپنی موت کو آواز مت دو، یہ جانور کس کے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ مکان یہ حویلی بنو الاف کے سردار سلیمان کی ہے، جانور بھی اسی کے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے جانوروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سردار سلیمان کے آدمی تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاید تمہارے لیے یہ انکشاف مزید حیرت و پریشانی کا باعث ہو کہ بنو الاف کے سردار سلیمان کے تعلقات حجاج بن یوسف کے ساتھ برادرانہ ہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جس طرف سے آئے ہو اسی طرف چلے جاؤ۔ اب یہ جانور سردار سلیمان کے ہیں، چوری کے ہیں یا اس کی ذاتی ملکیت ہیں یہ ہم نہیں جانتے، ہم ان جانوروں کے محافظ ہیں۔
یہ گفتگو سن کر خریم بن عمر کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ جانور چوری کے ہیں جیسا کہ جانور کا مالک پہچان چکا ہے تو تم میں سے کسی کی جرت ہو تو روک کر دکھائے، یہ جانور ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر اپنے قریب کھڑے مسلح جوانوں کو خریم بن عمر نے حکم دیا کہ جس قدر مسلح جوان وہاں ہیں انہیں پکڑ کر ان کی مشقیں باندھ دی جائیں۔ اس پر سارے مسلح جوان آگے بڑھے اور آن کی آن میں مسلح جوانوں کی مشقیں باندھ دی گئیں۔ جب ایسا ہو چکا تو خریم بن عمر گویا ہوا، یہ جانور کھول لو، جس قدر محافظ ہیں انہیں اونٹوں پر بٹھاؤ، انہیں اپنے ساتھ لے چلو، پھر دیکھتے ہیں کہ بنو الاف کا سردار سلیمان ہمارے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ لوگ بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ جس قدر مسلح جوان تھے جن کی مشقیں باندھی گئی تھیں انہیں اونٹوں پر سوار کیا گیا اور چوری کے جانوروں کو لے کر وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ لوگ ابو فضا کی بستی کے قریب آئے تو خریم بن عمر رک گیا اور ابو فضا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو فضا، تم اپنے جانوروں کے علاوہ بستی کے لوگوں کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ، جانور اب تمہارے ہیں، جن لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے انہیں اپنے اونٹوں سے اتار دو۔ میری بستی کے جو مسلح جوان میرے ساتھ ہیں یہ ان لوگوں کو اپنے آگے اپنے گھوڑوں پر بٹھا لیتے ہیں، ان سے ہم بعد میں خود ہی نمٹیں گے۔ ابو فضا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ فوراً حرکت میں آئے۔ ابو فضا کے اونٹوں سے ان کو اتار کر خریم بن عمر کے لوگوں نے اپنے سامنے گھوڑوں پر بٹھا لیا۔ پھر ابو فضا خریم بن عمر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی بستی کی طرف چلا گیا۔ خریم بن عمر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی بستی کا رخ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو خریم بن عمر کے کہنے پر وادی جبل کے اس مکان سے گرفتار کیا گیا تھا انہیں کرخ نام کی بستی میں سردار ہارون نمری کی نگرانی میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ 2 روز بعد جس وقت ہارون نمری اپنے دیوان خانے میں اپنی بستی کے کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، بستی کا ایک چرواہا بھاگا بھاگا دیوان خانے میں داخل ہوا اور ہارون نمری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ کوفہ سے کچھ مسلح جوان آئے تھے، وہ حجاج بن یوسف کے سپاہی تھے، وہ خریم بن عمر کو گرفتار کر کے کوفہ لے گئے ہیں۔ ہارون نمری کا یہ سننا تھا کہ وہ زخمی سانپ کی طرح اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نشست اس نے برخاست کر دی اور اپنے قریب بیٹھے ایک جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں استبل میں جا کر اپنے گھوڑے پر زین کستا ہوں، تم کچھ مسلح جوانوں کو تیار کرو۔ جن مہمانوں کو ہم نے اپنی بستی میں امیر بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر ہم کوفہ کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہارون نمری دیوار خانے سے تقریباً بھاگتا ہوا نکلا اور استبل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کوفہ کا رخ کر رہا تھا۔ کوفہ شہر میں ایک بہت بڑے کمرے کے اندر حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف بنو الاف کا سردار سلیمان تھا، جبکہ دوسری جانب عالم اسلام کا بہترین جرنیل قتیبہ بن مسلم، حجاج بن یوسف کا بیٹا عبداللہ اور بنو تمیم کا ایک سردار مجاع بن سار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک مسلح جوان خریم بن عمر کو اندر لایا اور حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا۔ خریم بن عمر کو دیکھتے ہی بنو الاف کا سردار سلمان کرخت سی آواز میں بولا اٹھا۔ اس کا اشارہ خریم بن عمر کی طرف تھا لیکن وہ مخاطب حجاج بن یوسف سے ہوا۔ امیر محترم، یہی وہ نوجوان ہے جس کے خلاف میں نے آپ سے نالش کی ہے۔ اس کا نام خریم بن عمر ہے، کھوجی ہے۔ جس بستی میں رہتا ہے اس بستی میں اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک معمولی سا چرواہا اور گڈڑیا ہے۔ بنو الاف کا سردار سلیمان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے خریم بن عمر بول پڑا، بنو الاف کے سردار سلیمان، میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں۔ یاد رکھنا، ریوڑ چرانا بری بات نہیں ہے، نہ ہی یہ توہین آمیز کام ہے، اس لیے کہ خداوند کے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر پہلے گلہ بانی ہی کرتے رہے ہیں، اس کے بعد خداوند قدوس نے انہیں جہاں بانی کے کام پر مقرر کیا۔ اگر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یہ کام کرتے رہے ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اگر چرواہا اور گڈریا ہوں تو یہ ذلت اور توہین کی بات نہیں ہے۔ خریم بن عمر کی اس گفتگو سے حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں عجیب و غریب چمک پیدا ہوئی۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی خریم بن عمر بول پڑا۔ اس نے بنو الاف کے سردار سلیمان کو پھر مخاطب کیا، سن سلیمان، جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو تمہارے 2 مسلح جوان اس کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ دھمکی آمیز گفتگو کی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر میں نے اس کمرے میں تمہارے خلاف آواز اٹھائی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سلیمان، ایک بات یاد رکھنا، تمہارے زمین کی خون اتری، تمہاری چمکتی خونی آنکھیں، تمہارا خوفزدہ چہرہ، تمہاری خشمناک فطرت مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ سلیمان، میں جانتا ہوں کہ تو زہر میں بجھے ہوئے خنجر کی سی خراشیوں اور وحشی جذبوں جیسی سازش کرنے میں بڑا ماہر ہے، لیکن تیرے اندر نہ زندگی کی تڑپ ہے، نہ قوم و ملت کے لیے سرفروشی اور صف شکنی کے جذبات۔
یاد رکھنا، قوم و ملت کی خدمت تیرے جیسے سازشی نہیں کر سکتے۔ ملت کی خدمت وہی لوگ کرتے ہیں جو فاتح بدر و حنین کی طرح کونتی شمشیروں کے سائے میں بھی ملت کی تقدیر سنوارنے اور قوم کی توقیر بڑھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔